170 ہے اور اس کے اندر یقیناً آگے بائیفرکیشن ہوگی کہ کون سے ٹوٹلی ڈیمیجڈ ہیں، کون سے پارشلی ڈیمیجڈ ہیں، اور اسی طرح ان کے لیے یہ پیکج جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ یہ ایک زرعی علاقہ ہے اور ننکانہ صاحب کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہ بابا گرو نانک کی زمین بھی ہے۔ یہاں پر ہمارے جو سکھ بہن بھائی ہیں وہ اپنے مقدس مقام کی وجہ سے بھی یہاں بہت آتے ہیں، انٹرنیشنل وزٹرز کا یہاں بہت ایک تانتا ہمیشہ بندہ رہتا ہے۔ تو یہاں جو کراپس ڈیمیج ہوئی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، 7,827 اس کو جو ہے وہ کراپس ڈیمیج ہوئی ہیں یہاں پر، اور ٹوٹل ایریا افیکٹڈ جو ہے وہ 33,000 سے زیادہ ہے ایکڑ کے حساب سے۔ یہ اتنا بڑا جو کراپس کے حوالے سے ایک نقصان ہوا یہاں پر، ان تمام کی بحالی کا جو فیس چل رہا ہے۔ میرے ساتھ ڈی سی ننکانہ صاحب کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بہت وائبرنٹ آگے آؤ بچے، یہ خواتین، یہ وہ لیڈیز ہیں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ بچیاں جو ہیں وہ شاید ایک اسپیسیفک شعبے ہوتے ہیں، یا وہ ٹیچرز اچھی بن سکتی ہیں یا وہ نرسز اور ڈاکٹرز اچھی بن سکتی ہیں، لیکن مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد آپ کو تمام بڑی جگہوں پر، جو خاص طور پہ پہلے مد ڈومینیٹڈ کہا جاتی تھی، وہاں پر بھی آپ کو خواتین نظر آتی ہیں۔ اور یہ آپ اے ڈی سی آ رہے ہیں؟ ایس ڈی او پیرا فورس، اور یہ بڑی بڑی جو پوسٹ ہیں، آپ اے ڈی سی آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کبھی اے سی، یہ دیکھیے یہ ہماری ایک بہت ینگ ہماری اے سی ہے جس نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت جو ہے وہ ترقی بھی کرنی ہے، اور یہ جو محنت کرتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کا ایک ہی موٹو ہے اور ان کی گورننس کا ایک ہی ماڈل ہے کہ یہاں پر جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا اس کے ساتھ بہت سخت جواب دہی ہوتی ہے۔ سو یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ریلیف جو ہے وہ کارڈ ہے جو 2025 کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کے بنانے کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر نقد پیسے جو ہیں، اول تو پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت کم پیسے دیے جاتے تھے، جو پچھلے سیلاب کے اندر 50,000 روپیہ غالباً جو ہے وہ ملتا تھا اپنی کراپس کے لیے، اور اسی طرح جو بہت گھر کے لیے 50,000 ملتا تھا۔ سو اس کو کتنے پرسنٹ انکریز ہوگا جی؟ 500 ٹائمز انکریز ہے، 200%۔ اوکے، اور اب یہ جو ہے گھر جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ 5 لاکھ ہے، اور میں چونکہ اس میٹنگ میں موجود تھی، چیف منسٹر صاحبہ جو ہے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں 50,000 میں تو آج کل جو ہے وہ کچی کھولی نہیں بنتی، 50,000 روپیہ تو کسی کو مدد دینا ویسے ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ تو انہوں نے ہر مد کے اندر جو مویشی اگر کسی کا جو ہے وہ اس کا نقصان ہوا ہے، اس مد میں بھی 100%، 200% اضافہ کیا، گھروں کے حوالے سے بھی، کراپس کے حوالے سے بھی، اور ایک کمپریہنسو جو ہے یہ اس کو بڑھایا گیا۔ یہ آوازیں آپ سن سکتے ہیں، ایک بڑا اچھا میکنزم ڈیولپ کیا ہے ڈی سی صاحب نے کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر لوگ اپنی پریلیمنری ایک جو انویسٹیگیشن کے بعد، ایک پوری پروسیس کے بعد، پیچھے ایک بنایا گیا ایک کمپارٹمنٹ، وہاں سے لوگ اپنے آپ کو ویریفائی کراتے ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر، وہ سب کچھ، ان کو ایک ٹوکن نمبر جاری ہوتا ہے، ٹوکن نمبر اناؤنس ہوتا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ یہ آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں، بینک آف پنجاب کا جو سٹاف یہاں موجود ہے، یہ لائن میں جو ہے وہ لوگوں کو ترتیب سے بلاتے ہیں، ترتیب سے ان کو جو ہے وہ یہ کارڈز ملتے ہیں، اور اس کارڈز کے ذریعے کسی کے پیسے کھونے کا یا کسی کے پیسے چوری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور جو میرے بہن بھائی یہاں مجھے سن سکتے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنا کارڈ کسی نے نہیں دینا، کیونکہ اپنا کارڈ اگر کسی نے دیتا تو پھر وہ تھوڑے پیسے کھو کے لے جائے گا۔ اور اس کارڈ نو چلان واسطے تانوں ایک نمبر بھی دیتا ہے، وہ نمبر جڑا ہے وہ یاد رکھنا، اور نمبر نو کسی نو نہیں دسنا، چونکہ وہ نمبر اور کارڈ اگر کسی نو لب گیا تو پھر تھوڑے پیسے انہیں کاٹ کے لے جانے نے۔ سو اس واسطے اس کارڈ نو اور اس نمبر نو جڑا ہے تسی صرف اپنے تکر رکھنا ہے، اور یہ جو اماؤنٹ ان کو سروے کے بعد جس کے لیے جو اماؤنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، اس اماؤنٹ کو یہ بینک آف پنجاب کے اے ٹی ایمز کے ذریعے جو ہے وہ ڈیلی 3 لاکھ روپے تک کی اماؤنٹ نکال سکتے ہیں، اور اگر ان کی اماؤنٹ 3 لاکھ سے زیادہ ہے جو ان کو مل رہی ہے تو پھر اس کو یہ ڈیلی کے حساب سے 3 لاکھ روپیہ اس اپنے کارڈ میں سے اس کو حاصل کر پائیں گے۔ سو میں ڈی سی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے
کہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا، اور یہ یہاں پر کوئی انسانی جان کا ضیاع نہیں ہوا، یہاں پر کسی جانور کو بھی جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سب جاگ رہے تھے، اور ان سب نے وقت سے پہلے ایویکویشنز کرا لی تھی، اور ان ایویکویشنز کی وجہ سے کوئی بھی جانی نقصان جو ہے نہ جانور کا نہ کسی انسان کا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا، اور ابھی تک جو ہے 92% کے قریب سروے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور 37 کیمپ سائٹس جو ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، جہاں پر آج میں یہاں ننکانہ میں کھڑی ہوں۔ میرے جو 2 کیبنٹ ممبرز ہیں، گورچانی صاحب اس وقت مظفر گڑھ میں ہیں جو ہمارے مائنز اینڈ منرلز کے منسٹر صاحب ہیں، اور بلال یاسین صاحب جو میرے بھائی ہیں وہ اس وقت بھاون نگر کے اندر موجود ہیں، اور وہاں پر بھی یہ کسی سروے کو کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا چیف منسٹر نے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سروے کا انتظار کروں، کمپلیٹ ہوگا تب تک یہ لوگ کہاں جائیں گے، سرد موسم آنے والا ہے، سو اس لیے سروے جہاں جہاں جتنا بھی کمپلیٹ ہوا تھا وہاں پر جو ہے وہ ان کو جو یہ کارڈز کے ذریعے ان کی امداد ہے وہ ان کو پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے خود اوکاڑا دیپال پور سے شروع کیا، اور یہ اسی طرح اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی نومبر کے اندر کمپلیٹ ہو جانا ہے۔ اگلے مہینے کے اندر 30 نومبر کی ڈیڈ لائن ہے، 30 نومبر کے اندر انشاءاللہ تعالی جتنے لوگ سیلاب کے اندر متاثر ہوئے ہیں، 60 لاکھ سے زیادہ تقریباً جو ہے وہ لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، اور ان سب لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گھروں میں آباد کرنا ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے جو چیف منسٹر مریم نواز نے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ جب تک میں آپ کو اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہ کر لوں میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی، اور یہ انہوں نے اپنا وعدہ اس کم مدت کے اندر پورا کیا ہے۔ جس طرح یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا